اسلام ناجائز بچے تک کو پیٹ میں مارنے کی پرمیشن نہ دیتا ہو، میرے بھائیوں وہ ایسے قتل کی پرمیشن کیسے دے گا جو پہلگام کے اندر ہوا ہے اور جن دہشت گردوں نے جن آتنکوادی یا ذات یا نام پوچھ کر گولیاں ماری ہیں، ایسے لوگوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے سر عام سولی پر لٹکایا جائے اور ان کو اتنا سزا دی جائے کہ ان کی سزائیں دیکھ کر انسانیت کرانے لگے، چیخنے لگے اور ڈر جائے، کیونکہ اسلام کے اندر ایسی دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچے تک کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتائیں کہ تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے اور تم اپنی کتابوں کو پڑھو اور دھارمک کتابوں کے آدھار پر پیار و محبت کی بات کریں، تو آج ایک پولیٹیکل پارٹی ہمارے اور ان کے درمیان نفرتوں اور جھگڑا کی کھائی کھڑی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے چینلوں کو بند کرایا ہے، ہے یہ وجہ تھی، اسی پر غلط ٹھنڈے لگاتے اور اسی پر، اور میں جب بولتا ہوں تو ہوش نہیں رہتا کہ کیا بول رہا۔ یہ وجہ تھی میرے بھائیوں، کتابوں کے آدھار پر جھگڑا اور نفرت پھیل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نفرت نہ ہندو دھرم کے اندر ہے، نہ اسلام کے اندر ہے، نہ سکھ دھرم کے اندر ہے، نہ عیسائیت کے اندر ہے۔ نفرت دھرم سکھا ہی نہیں سکتا، اور جس دھرم کے اندر نفرت سکھائی جاتی ہے وہ دھرم ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کتنا بڑا سادھو ہو، اشارہ میرا سمجھیے گا، کوئی کتنا بڑا سنت ہو، کوئی کتنا بڑا دھارم سے جڑا ہوا ویکتی ہو، اگر وہ لڑانے کی بات کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، جھگڑا کی بات کرتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس نے اپنے دھرم کا مطالعہ اور اپنے دھرم کی اسٹڈی صحیح طریقے سے کی ہی نہیں ہے، نہیں کی۔ ذرا بتائیے تو صحیح، 25واں رشی آخری نبی بتایا گیا ہے، کل کی اس کا نام بتایا گیا، کل کی اوتار ہوگا۔ پڑھیے نالند وشال شبد ساگر نام کی ڈکشنری، سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری، جس میں کلکی کا جب ارتھ دیکھیں گے تو کلکی کا ارتھ ہوتا ہے کلنک کو مٹانے والا، سیاہی کو مٹانے والا۔ کلکی یعنی پاپ تاپ اور گناہوں کو نشٹ کرنے والا، جہالت کو مٹانے والا، یہ ہوتا ہے کلکی کا ارتھ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ماہی بھی بتایا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ مسلم شریف کی حدیث، جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان لی اسمان، میرے چند نام ہیں، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، میرا ایک نام احمد ہے، وانا الماہی، اور میرا ایک نام ماہی ہے، یم اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے ناستکتا کو، ادھرمیت کو مٹائے گا، گناہوں کو مٹانے کا کام، یعنی میں وہ عمل، وہ راستہ اور وہ دھارمک کام بتانے آیا ہوں جن کو کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، جن کے کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے میرا ایک نام ماہی بھی ہے، گناہوں کو مٹانے والا۔ کلکی کا ارتھ سنسکرت میں کلکی اور عربی میں اس کو کہیں گے تو ماہی، مٹانے والا۔ ایک منتر پڑھتا ہوں، پرائے جنیشو گھر گھر میری دھرمترائے ستوین بھگوانو ترشیتی، کل یوگی کے کچھ بیت جانے کے بعد اتکلو پرائے جنیشو، جنیشو جب ساری جنتا، ساری انسانیت، ساری مانوتا گھر گھر میری جانوروں کی طرح ہو جائے گی، کل یوگ کے کچھ گزر جانے کے بعد، بیت جانے کے بعد جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی،
مرشدہ ختم ہو جائے گی، مانوتا نشٹ ہو جائے گی، انسانوں میں جانوریت اور حیوانیت آ جائے گی۔ دھرم ترائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، تب دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے دھرم ترائے ستوین، اور ستیہ کو استھاپت کرنے کے لیے، ستیہ کو لاگو کرنے کے لیے، سچائی کا پرچار و پرسار کرنے کے لیے بھگوان اوترشیتی، بھگوان اوتار بھیجے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بھگوان سوئم اوتار گرہن نہیں کرتا، ایشور سوئم اوتار گرہن نہیں کرتا، بھگوان اوترشیتی، بھگوان اوتار بھیجے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بھگوان الگ ہے اور اوتار الگ ہے، یعنی اللہ تب نبی بھیجے گا، رسول بھیجے گا، کب بھیجے گا؟ جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی، جب ساری جنتا مانتا اس کے اندر سے، انسانیت اس کے اندر سے نکل جائے گی، تب اللہ رب العالمین یعنی ایشور اوتار بھیجے گا۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا عرب کے حالات کیسے تھے؟ آپ ذرا پڑھیے، اور علم مولویوں کی تقریریں آپ نے بہت سنی ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مروستھل پر نظر ڈالیے، مروستھل میں عرب کو بول رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ریگستانی علاقے پہ نظر ڈالیے، کیونکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے انتم کل کی اوتار کل کی جنمم بھوتی مروستھل نواسنے، کلکی کا جنم مروستھل میں ہوگا۔ مروستھل کس کو کہتے ہیں؟ ریگستانی علاقہ۔ آخری نبی کا جنم کہاں ہوگا؟ مروستھل میں ہوگا، ریگستانی علاقے کے اندر ہوگا۔ اشوما شکمارو دیودت جگت پتی، اور وہ گھوڑے کی سواری کرے گا، اس پر بیٹھے گا۔ شکمارو آسمان کی بھی یاترا کرے گا۔ دیودت، وہ گھوڑا اس کو دیودت ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملے گا۔ وہ یدھ میں شرکت کرے گا، یدھ میں پرویش کرے گا، اور تلواروں سے دشمنوں کا، ناستکوں کا دمن کرے گا۔ لیجئے، یعنی تلواروں سے لڑائی لڑی جاتی ہوگی اس دور میں، اس یگ میں آئے گا۔ غور کرو، بھاگوت پران اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16، وہ کب آئے گا؟ گھوڑے پر بیٹھے گا، یعنی گھوڑے پر بیٹھنے کا پرچلن ہوگا۔ اور کہاں آئے گا؟ مروستھل یعنی ریگستان میں آئے گا، اور اس میں جنم لے گا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اور تلواروں سے یدھ کرے گا، ناستکوں کا دمن کرے گا، دھرمیوں کا ناش کرے گا، پاپیوں کا ناش کرے گا، جو ناستک ہیں ان کا دمن کرے گا، اور تیر اور تلواروں سے یدھ لڑے گا۔ آج کے زمانے میں تیر و تلواروں سے کون لڑائی لڑتا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی تیر و تلواروں سے یدھ کرے گا اس کو بے وقوف کہیں گے، پاگل ہے؟ تیر و تلواروں سے تم یدھ کر رہے ہو؟ آج یہاں بیٹھے بیٹھے حالت یہ ہے کہ ریموٹ دباؤ اور یہاں سے میزائل اڑے گی اور سیدھے 5000 کلومیٹر تک میزائل چلی جائے، اور جس دیش میں اور جس شہر میں گرانا چاہو وہاں وہ میزائل گر جائے۔ آج زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہو، اس زمانے میں آپ اب کہیں کہ آخری نبی انتم رشی ابھی نہیں، کلکی اوتار ابھی نہیں، اس زمانے میں آئے گا، جبکہ اس کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ وہ تیر اور تلواروں سے یدھ لڑے گا، گھوڑے پر بیٹھے گا، اس سے وہ اونٹ کی سواری کرے گا۔ اونٹ پر سواری کرنے کا رواج ریگستان کے اندر، عرب کے اندر تھا، اور اس اونٹ کی سواری پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔ یہ زمانہ تھا میرے بھائیوں۔ کیا کہا گیا کہ وہ جب ساری جنتا گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی، یقین مانیے پورا عرب جانور بن چکا تھا۔ جانور، یہ جتنے ودوان بیٹھے ہیں، یہ جتنے عالم بیٹھے، پوچھئے عرب کا حال کیا تھا محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے؟ عرب کا حال یہ تھا کہ جوا اتنا کھیلا جاتا تھا، جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں جب لوگ رقم ہار جاتے تھے تو اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنا مکان بھی جوئے میں ہار جاتے تھے
تو اپنی پتنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. اور یہ ذات المعاد علامہ ابن قیم کی. اور پتنی بھی جب جوئے میں ہار جاتے تھے پھر بھی ہار نہیں مانتے تھے, کہتے تھے کہ ابھی بھی میرے پاس لگانے کے لیے بہت کچھ ہے. اور جب کہا گیا کہ پتنی بھی تم جوئے میں ہار گئے کیا لگاؤ گے, تو وہ اپنی جوان بیٹی 16 سال 18 سال 20 سال کی اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. یہ حال تھا عرب کی دھرتی پر جواریوں کا, اور اس طریقے سے انکار تھا اور پاک کام اور گناہوں کے کام اس طریقے کے پڑ چکے تھے. اتنا اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر کہ لوگ جوئے میں رقم ہار گئے تو مکان لگا دیا, مکان ہار گئے تو پتنی لگا دی, اور پتنی بھی جوئے میں ہار گئے تو بیٹی بھی جوئے میں لگا دی. آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی, چاہے چپکے سے ویڈیو بنا لیجئے چاہے چوری چھپے بنا لیجئے. جب میری پرمیشن نہیں ہے اور اس ویڈیو کو ڈالو گے تو جو کمائی آئے گی وہ سب حرام ہوگی آپ کے لیے. جب میری پرمیشن نہیں ہے تو آپ لوگوں کے لیے جائز بھی نہیں ہے. آپ کتنی بھی بدماشی کر لیجیے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ حرکتوں سے باز آ جائیے. اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے, آپ بہت سے جگہوں کے لوگ آج پروگرام لے کے گئے, آج ہی میں کہہ دے رہا ہوں شروع سے ہی چینل والوں کو روکیے گا, کیونکہ آخری وقت میں نہیں روکتے ہیں. شروع سے ہی لوگوں کو روکیے گا. اس شرط میں اپنے پروگرام دوں گا, کیونکہ حرکتوں سے بازی نہیں آ رہے. میں بولا ہی نہیں ہوں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ایک تو کرتے تو ہے تو آپ ہی کی برادری کے لوگ, کیوں ان کو چنہت نہیں کرتے ہو, کیوں ان کو یہاں سے نہیں نکالتے ہو آپ لوگ؟ آپ جب ان کو اپنے سماج میں بٹھاتے ہو اور اپنے ساتھ ان کو جوڑتے ہو تو ہمیں تو روکنا پڑے گا سب کو. یہ جس ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. مولانا عبدالغفار صاحب سرکاری ٹیچر ہیں اور انڈیا ٹی وی نے ان کو بھی دکھا دیا ہے. انڈیا ٹی وی پر ان کو بھی برسرعام لایا گیا اور دکھایا گیا کہ دیکھیے کیا بولے ہیں, اور صرف آپ لوگوں کے چینل کی وجہ سے, صرف آپ لوگوں کی پبلسٹی کی وجہ سے. اور ہمارے بارے میں تو پوچھئے مت, ہمیں تو پارلیمنٹ میں دکھایا گیا. چینل تو چھوڑو, پارلیمنٹ میں دکھایا گیا ہم کو. قانون منتری نے ہمیں دکھایا کہ دیکھیے کیا بول رہا, سارے نیتاؤں کو دکھایا, پارلیمنٹ کے اندر ہم کو دکھایا گیا, اور پوری کٹنگ کر کے میری ویڈیو کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرمیشن دے دیں اور خوب آسانی سے آپ تھمبنیل بنائیے اور اپنا گھر بنوائیے کما کر. آپ کو الگ سے کہنا پڑے گا حضرت. تو میرے ساتھیوں غور کریے, آپ پوری تقریر ڈالیے, میں کوئی اعتراض نہیں, کٹنگ کر کے اتنا ہی ڈالتے ہیں, اسی میں آدمی پھنستا ہے. بہن والا مسئلہ دیکھا تھا, جبکہ میں کسی تقریر میں نہیں بولا کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. کون اتنا بڑا کمینہ کون ہوگا جو کہے گا کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرو؟ اور دیکھا ٹی وی چینل والوں نے کس طریقے سے کاٹ کر کے پیش کیا. مولانا جرجیز دیکھو کتنا بڑا کمینہ, کتنا بڑا نالائق, کتنا بڑا پاکھنڈی مولوی جو کہہ رہا بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز. کاٹ دیا, کٹنگ کر کے دکھانا شروع کر دی. کتنا اچھالا گیا اس کو, کتنا. اور جب میں نے اپنے چینل سے پوری ویڈیو نکال کر جب اپلوڈ کی تب اس حرامی نے اور اس سور نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کی ہے, ورنہ پورے ہندوستان کے اندر بدنام تو کر ہی رہا. یہ دور ہے. میں اگر بولوں گا کہ نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو, تو یہ جب تم نشے میں ہو کاٹ دیں گے اور کہیں گے دیکھو مولانا جرجیز نے کہا نماز مت پڑھو, نماز مت پڑھو. یہ اتنی حرامی قوم ہو چکی ہے, آپ کو رسوا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, اور چینل والے اسی میں نمک مرچ لگا کر اپنی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں اگر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میں ہاتھ جوڑ لیتا, دامن پھیلانا جائز ہوتا تو میں دامن پھیلا لیتا. بچاؤ, میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں. ماں کے آنسو کیا ہوتے ہیں اس وقت پوچھو جب میں جیل میں گیا تھا اور میری ماں روئی تھی. اس وقت ماں کے آنکھوں کے آنسوؤں کی قدر اس وقت پتا چلتی ہے کہ کیا ہوا. آپ کو کیا, آپ کو تو بنائیے الٹے سیدھے تھمنے. تو میرے پیارے ساتھیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عرب کی دھرتی اتنی زیادہ برائیوں سے لت پت تھی. شراب اتنی پی جاتی تھی عرب کے اندر
اندازہ لگائیے، زاد المعاد پڑھیں گے علامہ ابن قیم کی، گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنے بچے کے حلق میں سب سے پہلے شراب کی بوندیں ڈالتے تھے اٹھا کے منہ کھول کے، اور فخر کرتے تھے کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں سب سے پہلے شراب کی بوندیں گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ آج بچہ پیدا ہوا اس کے منہ میں سب سے پہلے شراب کے قطرے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ حال تھا شراب کا۔ ہم اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو پیپسی اور تھمس اپ اور کوک کی بوتل رکھ لیتے ہیں، پیتے جاتے، کھاتے جاتے، پیتے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ کھانا دسترخوان پر رکھ کر کھاتے تھے تو شراب کی بوتل سامنے رکھتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے اور شراب پیتے جاتے تھے۔ یہ مزاج تھا عرب کا۔ بخاری پڑھی ہے کتاب النکاح، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر نکاح بھی عجیب قسم کے ہوا کرتے تھے، اور نکاح کی پہلی قسم یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک عورت، ایک لڑکی، اس کے پاس نکاح کا پیغام دیا گیا، تاریخ طے کی گئی۔ سنیے نکاح کیسے ہوتا تھا اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے عرب کے اندر شادی کا طریقہ دیکھیے۔ ایک لڑکے نے لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، لڑکا چند لوگوں کو لے کر گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی کو لے کر آ گیا۔ اب اپنے گھر میں لڑکی کو لے تو آیا، بیوی کو لے آیا، لیکن اس کے ساتھ وہ خود ملتا نہیں تھا، رات اس کے ساتھ نہیں سوتا تھا، بلکہ اپنی جوان بیوی کو جس کو نکاح کر کے لایا اپنے کسی دوست کے سپرد کر دیتا تھا، اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، اس سے ملو، اس کے ساتھ کھاؤ پیو لیٹو سو، اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرو، اس کے ساتھ سہاگ رات بھی مناؤ، جو دلاتے تمہیں گزارنا اس کے ساتھ گزارو۔ اور جب وہ دوست اس کا خبر دیتا تھا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو گئی، تمہاری بیوی پریگننٹ ہو گئی، تب یہ جاتا تھا اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر لاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میری بیوی فلاں کے نطفے سے پریگننٹ ہو گئی ہے، اب میں اس کو اپنے گھر لایا۔ وہ خود اپنی پتنی سے نہیں ملتا تھا، دوسرے کے سپرد کر دیتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ تاکہ بچہ نیک اور شریف پیدا ہو، جن کی شرافت کا معیار یہ ہو، جن کے شرافت کا معیار یہ ہو کہ شادی کے بعد پتی اپنی پتنی کو دوسرے کے حوالے کرے، اور ایسا اس لیے کرے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو جس کی شرافت کا معیار یہ ہو۔ تو سوچئے گا کہ پھر برائی کیسی جنم لیتی ہوگی اور کتنی برائیوں نے جنم لیا ہوگا۔ یہ شادی کا پہلا طریقہ تھا۔ شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 تک لوگ ایک ہی لڑکی کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور اس سے زنا کرتے، کوئی آج چلا گیا، کوئی کل چلا گیا، پورے سال تک لوگ اس کے پاس جاتے رہتے تھے، لیکن 3 سے زیادہ اور 10 سے کم، یعنی 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 نہیں، 10 سے کم اور 3 سے زیادہ یہ لوگ اس عورت کے ساتھ ملتے، اس کے ساتھ زنا کرتے، اس کے ساتھ سوتے، اور اس وقت تک یہ غلط کام اس عورت کے ساتھ ہوتا رہتا جب تک کہ اس عورت کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی، اگر 3 گئے تو 3 کو بلاتی، 4 لوگ گئے تو 4 کو بلاتی، 9 گئے تو 9 کو بلاتی، جتنے لوگ اس کے پاس اب تک گئے ہیں ان سب کو بلاتی اور ان سب سے کہتی کہ تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو، تم ہم سے ملے ہو، تم نے ہم سے زنا کیا ہے، تم نے ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا ہے، تم لوگوں نے مجھے پریگننٹ کیا ہے، آج یہ بچہ میرے پیدا ہوا ہے۔ وہ لوگ بیٹھے رہتے، یہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور اتنے لوگوں میں سے جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی، اتنے لوگوں میں جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی، جس کی گود میں بچہ پہنچ جاتا وہی اس بچے کا باپ کہلاتا، اور یہ اس کی پتنی کہلاتی، یہ اس کی بیوی کہلاتی، اور وہ اس کا پتی بن جاتا، اور پھر وہ اس لڑکی کو یعنی عورت کو اور اس کے بچے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔
یہ شادی کا دوسرا، سب بخاری کے اندر دیکھیے گا یہ واقعہ، کتاب النکاح میں مل جائے گا، زمانے جاہلیت کے نکاح میں۔ اور شادی کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈی لگا دیا کرتی تھی، گرین فلیگ، ہری جھنڈی اس کے گھر پہ لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اس کے پاس جانا چاہے چلا جائے، 9 تک نہیں، 10 بھی، 11 12 13 جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں جائیں۔ پورے سال اس کے پاس لوگ جاتے تھے، پورے سال اس کے پاس لوگ جاتے اور وہ پورے سال ان سے ملتی، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ سب کو بلاتی۔ جتنے لوگ اس کے پاس گئے اس سب کا نام نوٹ کر لیا، سب کا نام لکھ لیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ راتیں گزاری، اور سب کو بلاتی۔ 100 بھی ہو سکتے تھے، 150 بھی ہو سکتے تھے، 200 بھی ہو سکتے تھے، پورے سال اس عورت سے جتنے لوگ ملے وہ سب کو بلاتی اور سب لوگ آتے۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی منع کر دے، سب آتے۔ اور سب آنے کے بعد یہ عورت کی مرضی نہیں چلتی۔ خانہ کعبہ میں ایک قیافہ شناس بیٹھا ہوتا تھا، اس کو بلایا جاتا تھا۔ جب وہ آتا اس سے کہا جاتا اس بچے کو دیکھو، اس کی شکل کس آدمی سے زیادہ مل رہی ہے، جس آدمی سے مل رہی ہے اس بچے کو اس کی گود میں رکھ دو۔ قیافہ شناس اس بچے کو اپنی گود میں لیتا، اس کا چہرہ دیکھتا اور پھر اتنے لوگوں میں سب سے ٹچ کرتا، فیس ٹو فیس ملاتا، چہرے سے چہرہ ملاتا، اور اس بچے کی شکل جس سے سب سے زیادہ مل رہی ہوتی اسی کی گود میں اس بچے کو رکھ دیا جاتا۔ یہ عورت اس کی بیوی ہو جاتی اور یہ بچہ اس کا بچہ کہلاتا۔ پھر وہ آدمی اٹھتا اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلا جاتا۔ ملے 200 آدمی اور بچہ اس کا کہلائے گا، بیوی اس کی کہلائے گی جس سے اس کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا عرب کی سرزمین میں۔ اندازہ لگائے اور وہ خانہ کعبہ کو بالکل ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ سیرہ ابراہیمی میں جو بدعات تھی ان بدعات میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ مرد کو اپنے اوپر کچھ کپڑے پہن لیتے تھے لیکن عورتوں کو ایک بھی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، مردوں کے سامنے طواف کیا کرتی تھی۔ جہالت کی انتہا ہو چکی تھی، ساری جنتا جانور بن چکی تھی۔ جانوریت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ جیسے مچھلیاں جب بھوک لگتی ہیں تو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہیں، عرب کی دھرتی پر جہالت اتنی عام ہو چکی تھی کہ ان کے گھر میں جب کوئی لڑکی پیدا ہو گئی، جب کوئی بچی پیدا ہوتی، اس بچی کو 4 سال تک باپ پالتا پوستا بڑا کرتا کھلاتا پلاتا، اور جب 4 سال کی وہ بچی ہو جاتی تو اس بچی کی انگلی پکڑتا، اس کو نہلاتا دھلاتا، اچھے کپڑے پہناتا اور کہتا کہ بیٹی چلو ہم تمہیں لے کے چل رہے ہیں، آؤ میلے میں چل رہے ہیں، آؤ تمہیں ایکسیبیشن دکھانے چل رہے ہیں، ہم تمہیں نمائش دکھائیں گے، میلے میں چلو بہت مزہ آئے گا۔ وہ بچی 4 سال کی ابو ابو کہتے ہوئے اپنے ابو کی انگلی پکڑ لیتی، سوچتی کہ میرا باپ ہے مجھے میلہ دکھانے جا رہا ہے۔ پہلے سے گڑھا کھود کر رکھا جاتا، پھر اس کو جنگل میں لے جا کر کہتا بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو تمہاری امی نظر آئیں گی۔ اس جنگل میں میری امی کہاں سے آئی؟ بیٹی دیکھو تمہیں نہیں دکھ رہی ہے، دیکھو جھانک کر تو دیکھو۔ اور جیسی وہ معصوم چھوٹی سی 4 سال کی بچی اس قبر میں اس گڑھے میں جھانک کر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا چاہتی، یہ کٹھور اور ظالم باپ پیچھے سے دھکا دیتا اور اس بچی کو اس گڈھے میں گرا دیتا، اوپر
اوپر سے مٹی پھاٹنے لگتا، مٹی دھونے لگتا اور پوری کی پوری اس 4 سال کی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیتا، زندہ دفن کر دیتا تھا میرے بھائیوں۔ اور اس وقت تک اس قبر کے پاس کھڑا ہوتا جب تک کہ اس لڑکی کی آخری چیخ بھی نہیں نکل جاتی، اس کی سانسیں بند نہیں ہو جاتی اور اس کو یقین نہیں ہو جاتا کہ میری بیٹی اب مر گئی، اس وقت تک اس قبر کے پاس کھڑا رہتا اور پھر گاؤں میں آتا، سماج میں آتا، محلے میں آتا اور شراب کی بوتل پی کر نشے میں کہتا کہ لوگوں آج میں اپنی 4 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے آیا۔ پھر اس میں جشن منایا جاتا اور خوشی منائی جاتی۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینے کے بعد جشن منانے والا انسان کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو درندہ ہے، حیوان ہے۔ اور ایسی حیوانیت جب آپ کے لوگوں میں پیدا ہو گئی اور ساری جنتا اور عوام جب بالکل جانور بن گئی، تب اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو بحیثیت پیغمبر رسول بنا کر اس بستی کے اندر بھیجا اور آپ نے پھر انسانیت کا درس دیا، آپ نے پھر انسانیت کا سبق سکھایا اور ایسا درس دیا، ایسا سبق دیا۔ غور کرو کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، جنگل میں میں گئی تھی، پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرانے والے آنکھوں سے آنکھیں ملی اور وہیں پر چونکہ میرا شوہر نہیں ہے، کئی مہینوں سے غائب ہے، اس لیے میں کنٹرول نہیں کر سکی اور میں نے جنگل میں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ میں نے زنا کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہوش و حواس میں بول رہی ہے؟ صحابہ نے اقرار کیا ہاں۔ کہا جاؤ، شادی شدہ عورت ہے، زنا کر بیٹھی ہے اور شادی شدہ مرد ہو یا عورت اس کی سزا ایک ہی ہے، اگر زنا کر لے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ بہت سخت سزا ہے اسلام میں، لیکن معاف کیجئے گا کہنا پڑتا ہے جب انڈیا میں اور ہندوستان میں جب بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے اور جب کسی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ਕਾਰ کر کے اس کو چھوڑا جاتا ہے تو پروٹیسٹ کرنے والے اور احتجاج کرنے والے لوگ چاہے وہ جنتر منتر پہ کرتے ہوں یا رام لیلا گراؤنڈ میں، جب احتجاج ہوتا ہے تو ہر شخص یہی سزا کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو اسلام کی سزا ہے کہ بلاکاریوں کو پکڑو، پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ، چوراہے پر، اور لوگوں کو حکم دو کہ اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں، لاٹھی برسائیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ قانون سزا دے بلاکاریوں کو، لوگ آج یہی چاہتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے ایک بار جب میں بامبے میں پروگرام کے لیے گیا تو اس وقت جب ایک بلاکار کا معاملہ بہت اچھلا تو بامبے میں بال ٹھاکرے کے بھتیجے راج ٹھاکرے نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا بامبے کی دھرتی پر کہ ان بلاکاریوں کو وہ سزا دو جو اسلام کے اندر ہے، ان کو پتھروں سے بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے ان کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو، جو اخباروں کی ہیڈ لائن بنا تھا اور ٹی وی پر بھی چلا تھا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ بلاکاریوں کی جو سزا اسلام نے بتائی ہے، جب تک وہ سزا نہیں دی جائے، جس کی بہن اور جس کی بیٹی کے ساتھ بلاکار ہوتا ہے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کے دل کو چین نہیں ملتا ہے۔ کہا جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میں حاملہ ہوں، بچہ ہے میرے پیٹ میں، زنا کا بچہ، ناجائز بچہ، ہم لوگ کیا کہیں گے اس کو اپنی زبان میں؟ حرام اولاد، شوہر کا نہیں ہے، پتی کا نہیں ہے، ناجائز بچہ۔ اور لکھو میڈیا والوں، پترکاروں، صحیح تصویر پیش کرو، ناجائز بچہ، لیکن اسلام اس بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہا جو ابھی پیٹ میں ہے۔ کہا اس عورت سے تیری غلطی ہے، اس بچے کی تو غلطی نہیں ہے، زنا تو نے کیا ہے، غلط کام تو نے کیا ہے، سزا اس بچے کو کیوں ملے؟ جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، تب تجھے سزا دی جائے گی۔ وہ عورت گئی،
9 مہینے اس نے اس بچے کو پالا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی کہ اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لیجئے۔ آپ نے کہا تھا کہ بچے کی یہ غلطی، میں نے بچہ پیدا کر دیا ہے، یہ زنا کی پیداوار ہے، سنبھالیے، اب مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اس عورت کو لے جاؤ۔ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا آخری مرتبہ اس بچے کو میں دودھ پلا سکتی ہوں، کیا اپنی پستان سے لگا سکتی ہوں؟ امام کائنات نے اجازت دیتی کہ لو جاؤ اس بچے کو تم دودھ پلاؤ۔ جب اس بچے کو اس عورت نے دودھ پلایا، دودھ پینے کے بعد وہ بچہ ہنسنے لگا، اس عورت نے ہنستے ہوئے اس بچے کو محمد رسول اللہ کی گود میں دیا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کے ہونٹوں پر اپنی ماں کی پستان کا چوسا ہوا دودھ لگا ہوا دیکھا۔ آپ نے آواز دیا عورت رک جا، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، اس بچے کی غذا محمد نہیں چھین سکتا ہے، میں کیسے اس بچے کی غذا چھین لوں جو تیری پستان میں؟ جا ابھی اس بچے کو لے کر اپنے گھر جا۔ کہنے لگی پھر کب آؤں؟ فرمایا جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب آنا۔ جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب آنا۔ اس نے جلدی روٹی کھانا سکھلا دیا، وہ بچہ جلدی ہی روٹی چبانے لگا، لے کر آئی کہ اللہ کے نبی لیجیے، اب یہ بچہ روٹی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہا صحابہ جاؤ اب اس عورت کو سنسار کر دو۔ اور جب وہ عورت جانے لگی تو کہا اے عورت، محمد الرسول اللہ کی عدالت میں اب کوئی بہانہ نہیں ہے، میرے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ تجھے اور مہلت دوں، کیونکہ اب تو بچہ بھی روٹی کھانے لگا۔ جتنے دن میں مہلت دے سکتا تھا دے دی، لیکن شریعت کی اللہ کی طرف سے قائم کی ہوئی اس حد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے نافذ کی ہے، اس لیے اب اس عورت کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اس عورت کو مارا گیا۔ مانوتا کا ایسا درس کہاں ملے گا میرے بھائیوں کہ ایک معصوم، ایک بے گناہ بچے کو جو پیٹ میں تھا، اس پیٹ میں ہونے والے بچے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس عورت کو سزا نہیں دی، جبکہ بچے کے بارے میں معلوم ہے کہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام بچہ ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے، اس بچے کو مارا نہیں ہے۔ فرمایا اے عورت اس بچے کو پیدا کر۔ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بچہ ناجائز ہے، پیدا ہوگا باپ کا نام نہیں پائے گا تو مجھے گالی دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو بھی دنیا میں آنے کا حق ہے، اس کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی حج کرنے کا حق ہے، اس کو بھی عبادتیں کر کے اپنی جنت بنانے کا حق ہے۔ اس بچے کو تیرے پیٹ میں نہیں مارا جا سکتا ہے۔ جو اسلام ناجائز بچے تک کو پیٹ میں مارنے کی پرمیشن نہ دیتا ہو، میرے بھائیوں وہ ایسے قتل کی پرمیشن کیسے دے گا جو پہلگام کے اندر ہوا ہے، اور جن دہشت گردوں نے، جن آتنکوادیوں نے مذہب یا ذات یا نام پوچھ کر گولیاں ماری ہیں، ایسے لوگوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے سر عام سولی پر لٹکایا جائے اور ان کو تڑپا کے مارا جائے، ایسی دردناک سزا دی جائے کہ ان کی سزائیں دیکھ کر انسانیت کرانے لگے، چیخنے لگے اور ڈر جائے، کیونکہ اسلام کے اندر ایسی دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچے تک کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ایسے حملے کی اجازت دے گا اسلام؟ اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ کچھ گودی میڈیا نے ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیارے ساتھیوں بہت کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ ان مسلمانوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے غیر مسلم بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کو پناہ دی، ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کو بچایا بھی، اور اپنے سینوں پر بھی اور سر پر بھی گولیاں کھائیں، لیکن پستول اور AK-47 چھیننے کی کوشش بھی کی، اگرچہ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو ہم بھائی چارے کا پیغام عام کرے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر ایسے حملوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہ مانوتا اور انسانیت ہے۔ تو میرے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ 3:30 ہو چکے ہیں، ہمیں 1-2 منتر اور پڑھنا تھے، لیکن 3:41
45 منٹ پر فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں فجر کی اذان میں، میرے پاس گزارش آئی ہوئی ہے اور آج میں آپ سے ایک محبت بھرا پیغام، آپ مجھے یاد ہے کہ میں اس بستی میں کب آیا تھا اور آج مجھے تقریباً 25-26 سالیں ہو گئی ہیں اس بستی میں آتے ہوئے، آ رہا ہوں برابر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کی محبت مجھ سے کم نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی آپ لائن لگاتے ہیں میرے پاس ٹائم لینے کے لیے، بار بار ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے علاقوں پہ پروگرام لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں برقرار رہے، آپ علماء کی عزت کریں۔ آج اسی محبت کا میں واسطہ دیتا ہوں، آج اسی محبت کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اب جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔